السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانیں، جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات کی زندگی کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ آج کی ہماری عظیم شخصیت شہدائے آزادی سیریز کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ جلال الدین خوارزمی ہی تھے جنہوں نے اپنی معمولی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا سالہ سال مقابلہ کیا اور انہیں حجاز مقدس کی جانب بڑھنے نہ دیا۔ چنگیز خان نے زندگی میں ایک بار جس سپہ سالار سے شکست کھائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ جلال الدین خوارزم شاہ ہی تھے۔ چنگیز خان نے اس جوان مرد کی بہادری سے متاثر ہو کر کہا تھا، وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا جلال الدین جیسا بہادر ہے۔ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ جلال الدین بزدل باپ کا بہادر بیٹا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جلال الدین کا باپ خوارزم شاہ منگولوں سے ایک شکست کھا کر ایسا ڈرا کہ چھپتے چھپتے مر گیا، لیکن جلال الدین واحد وہ شخص تھا جس نے منگول طوفان کا مقابلہ کیا، انہیں شکستیں دے کر کئی دفعہ مار بھگایا اور یہ تاثر ختم کر دیا کہ منگول ناقابل شکست ہیں۔ اس جنگ کے بعد جلال الدین کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج کے سردار مال غنیمت کی تقسیم پر لڑنے لگے تھے۔ لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ فوج کے افغان دستے الگ ہو گئے، سلطان کے پاس آدھی سے بھی کم فوج رہ گئی۔ اس صورتحال میں جنگ خودکشی کے مترادف تھی۔ جلال الدین نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خطوط لکھے اور درخواست کی کہ اپنی فوج میرے ہمراہ کریں، وگرنہ ہماری تباہی کے بعد منگول آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جلال الدین کی آواز پر کسی نے کان نہیں دھرا، چاہے وہ بغداد کا خلیفہ ہو یا ہندوستان کا حکمران سلطان شمس الدین التمش۔ اس صورتحال میں سلطان جلال الدین کے پاس محض 30,000 کی فوج تھی اور اس کے تعاقب میں چنگیز خان کے پاس 2 لاکھ کی فوج تھی۔ سلطان نے وہاں سے فرار شروع کیا اور چنگیز خان آندھی کی مانند اس کے پیچھے تھا، اور آخر اس مزار کا اختتام دریائے سندھ کے کنارے پر ہوا۔ 24 نومبر 1221 کو اٹک کے قریب نیلاب کے مقام پر ایک خون ریز معرکہ ہوا۔ جلال الدین بڑی بہادری اور دلیری سے لڑا۔ 1221 عیسوی میں موجودہ کابل کے قریب جلال الدین اور منگولوں کے درمیان ایک معرکہ لڑا گیا۔ جلال الدین اور اس کا لشکر بہت بہادری سے لڑا اور تاریخ میں پہلی دفعہ منگولوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 24 نومبر 1221 عیسوی بروز بدھ دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے اٹا پڑا ہے، ہر سمت انسانی اعضاء ڈھیریوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آوازیں سننا دشوار ہے۔ بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم و شان معرکہ آج اس میدان میں پیش آیا ہے۔ گھوڑے پر سوار ایک آہن پوش جوان مرد اب بھی دشمنوں سے مد مقابل ہے۔ موجود خیموں میں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال جلال، تجھے اللہ کا واسطہ ہمیں قتل کر دے، جلال ہمیں تاتاریوں کی قید سے بچا لے۔
جلال الدین نے تاتاریوں کے لشکر کو کئی دفعہ شکست سے دوچار کیا، مگر اس دفعہ تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ شاہی خیمے سے اس وقت پھر ایک صدا آئی۔ یہ صدا سلطان جلال الدین کی والدہ کی تھی۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا بہتر سمجھتی تھیں۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی۔ سامنے ہی ظلم و ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود تھا اور وہ اس آخری معرکہ آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اس لیے تاتاری سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ شاہی خیمے سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو، جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل تھیں، یکے بعد دیگرے دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی افواج سے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن سلطان دم بدم حملہ کرتا جا رہا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں اپنی جولانی دکھا رہی تھیں۔ سامنے کی طرف تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سلطان جب دریا کی چٹانوں کی بلندی پر چڑھتا ہے، ایک مسکراتی نگاہ سلطان جلال الدین چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے، جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں تھا۔ سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے، پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کی پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے، دریا کا پانی یخ بستا ہے اور سلطان کا جسم زخموں سے چور ہے، مگر سلطان کمال ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی کی لہریں کبھی اسے ساحل کے قریب اور کبھی دور کر دیتی ہیں۔ سلطان کا گھوڑا دوسرے کنارے پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ سلطان کنارے پر پہنچ کر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے ایک کہکہا بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم اور ستم کی علامت ہے، جس کی کان چیخیں اور آہیں سننے کی عادی ہیں، وہ سلطان جلال الدین نے دریائے سندھ کا سفر طے کر کے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہکہا لگایا۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ سلطان جلال الدین نے کئی دفعہ تاتاریوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے خطے کے دیگر مسلم حکمرانوں کی منت سماجت کی۔ بغداد کے خلیفہ ناصر کو ساتھ ملانے کے لیے وہ خود بغداد جا پہنچا، مگر بجائے مدد کرنے خلیفہ بغداد نے جلال الدین کے لشکر پر ہی حملہ کر دیا۔ درباری سازشوں اور اپنوں کی غداریوں سے جلال الدین کمزور ہوتا چلا گیا۔ آخر کار 1231 عیسوی میں تاتاریوں کے خلاف 10 سال جدوجہد کر کے یہ عظیم مجاہد خاموشی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ویرانوں میں بھیس بدل کر روپوش ہو گیا۔ کئی سال تک یہ افواہ پھیلی رہی کہ وہ کسی نامعلوم جگہ پر تاتاریوں کے خلاف منظم ہو رہا ہے اور تاتاری اس کی بو سونگھتے رہے، مگر جلال الدین پھر دوبارہ کسی کو نظر نہ آیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے
اتنا ہی تھا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔